اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے بزرگوں برتر کے عظیم تر نام سے جو رات کے گنگور اندھیروں کو صبح صادق کی شفاف شفق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آزادی ڈیجیٹل کے پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر بالخصوص مظفر آباد کا سیاست کا ایک بڑا نام، سابق چیئرمین ترقیاتی ادارہ، صدر سینٹرل بار، سابق وائس چیئرمین بار کونسل اور تین سال ابھی یہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں۔ میری مراد جناب خواجہ مقبول وار صاحب آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست پہ، انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا، اور دیگر امور پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ جناب خواجہ مقبول وار ایڈوکیٹ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا خواجہ مقبول وار ایڈوکیٹ صاحب کہ آپ نے حال ہی میں اپنے عہدہ سے استعفیٰ دیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ استعفیٰ آپ نے کیوں دیا؟ جی، اس میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے بنیادی طور پہ میری استعفے کی وجوہات جو ہیں وہ حکومت آزاد کشمیر نے جب ریاست کی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی شروع کی تو ایسی صورتحال میں میرا کام کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ جب حکومت اور عدلیہ کے درمیان محاذ آرائی شروع ہو جائے اور ایڈوکیٹ جنرل صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا، تو حکومت نے جب عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی شروع کی، اس محاذ آرائی کے نتیجے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دوں، تو میں نے اپنے ساتھیوں دوستوں سے مشاورت کے بعد اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی وکالت میں واپس آ گیا۔ یہ بتائیے گا مقبول وار صاحب، یہ جو آپ نے استعفیٰ دیا ہے یہ کوئی آپ پہ حکومتی دباؤ تھا؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اور اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے لیے آپ نے ریزائن کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں ایز اے پریکٹسنگ لائر، میں وکالت کرتا رہا ہوں الحمدللہ۔ میری وکالت کے بارے میں زیادہ بہترین رائے جو ہے وہ میرے آزاد خطے کے لوگ ہی میرے بارے میں بہتر رائے دے سکتے۔ میں وائس چیئرمین بار کونسل رہا ہوں، صدر پریزیڈنٹ سینٹرل بار رہا ہوں، اور ہمیشہ وکلاء کی قیادت کی ہے۔ ایم ڈی اے کا چیئرمین بھی رہا ہوں، اور ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے بھی میں پرفارم کرتا رہا ہوں۔ تو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں قانون کی بالادستی، آئین اور قانون کے لیے سٹرگل کیا ہے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سٹرگل کرنے کا مقصد یہی رہا ہے کہ تاکہ اس خطے میں عام آدمی کو انصاف مل سکے۔ لیکن جب آپ اس وقت صورتحال دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، وہ قانون کو ہماری جو شخصیات ہیں انہوں نے اپنے تابع کر لیا ہے۔ طاقتور کے لیے قانون ہے اور کمزور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کو صورتحال آزاد خطہ میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا مقبول وار صاحب کہ آپ نے بطور ایڈوکیٹ جنرل جو پرفارم کیا ہے، اس دوران کتنے مقدمات زیر کار تھے اور کتنے مقدمات آپ نے یکسو کروائے؟ دیکھیں جی، یہ ریکارڈ پہ یہ بات ہے کہ یہ اس وقت جو ہماری جو وکلاء کی ٹیم جو ہے، لا آفیسرز آزاد کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں، اور میں نے بھی ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے جو کام کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں سب جوڈس تھے، اور یہ واحد لا ٹیم ہے۔ میں نے بھی بحیثیت ایڈوکیٹ جنرل، ہم نے حکومتی بے شمار ایسے کیسز ہیں جس سے پوری حکومت آزاد کشمیر سٹک ہو کے رہ گئی تھی، ہم نے ان کیسز میں اسٹے آرڈر ویکیٹ کروائے، فیصلے کروائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کی اعلیٰ عدلیہ کا اس نسبت بہت مؤثر اور مثبت کردار ہے کہ انہوں نے تمام مقدمات کے فیصلہ جات آئین اور قانون کی روشنی میں کی ہے، اور اس سے حکومت کو بھی بینیفٹ ملا اور عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ ہوا۔ یہ بتائیے گا مقبول وار صاحب کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ آپ کا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، ان کے مقدمہ کے دوران آپ کے ساتھ کوئی نوک جھوک ہوئی تھی، ایک تو یہ بتائیے گا۔ دوسرا یہ بتائیے گا وہ جو رخصت ہوئے ہیں اقتدار سے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا کہانی ہے یہ؟ اس میں تنویر الیاس صاحب جب نیازی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کر کے حکومت میں آئے تو
میں بحیثیت ایڈوکیٹ جنرل ان سے ملتا رہا ہوں اور حکومتی مقدمات میں ان سے رہنمائی لیتا رہا ہوں. تو کچھ عرصہ کے بعد حکومت نے عدلیہ کے خلاف ماجرائی شروع کر دی، اور میں جب بھی تنویر الیاس صاحب کے پاس جاتا تھا تو میں ہمیشہ ان کو منع کرتا تھا کہ آپ عدلیہ کے ساتھ ماجرائی نہ کریں. اور ویسے بھی ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے میرے یہ فرائض میں شامل تھا کہ میں عدلیہ کو بھی آئین اور قانون کی روشنی میں مثبت رہنمائی کرتا اور آزاد حکومت کو بھی آئین اور قانون کی روشنی میں مثبت رہنمائی کرتا. اور نہیں، آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے سابق وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کی پوزیشن نہ لیں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے جب یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب نے راولہ کوٹ میں سپیچ کی عدلیہ کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف، پھر انہوں نے میرپور میں سپیچ کی عدلیہ اور ریاستی اداروں کے خلاف، تو میں پرائم منسٹر صاحب کو ملا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ جو رویہ ہے آپ کا جارحانہ رویہ، آپ ایک پرائم منسٹر آزاد خطہ کے، آپ نے تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ مہربانی کریں یہ ماجرائی عدلیہ کے ساتھ بھی اور ریاستی اداروں کے ساتھ بھی، قومی اداروں کے ساتھ بھی آپ نہ کریں، اور آپ اس میں اپنی نظر ثانی کریں. لیکن ایز اے ایڈوکیٹ جنرل میں جو بھی بات ان سے ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، انہوں نے میری بات کو ہمیشہ ڈینائی کیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بہت زیادہ عدلیہ کے خلاف ماجرائی میں اور قومی اداروں کے خلاف ماجرائی میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ ان کو پھر حکومت سے جانا پڑا. اور اس وقت یہ بھی میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ جب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو ان کے اور میرے درمیان ایڈوکیٹ جنرل آفس میں تلخ کلامی ہوئی، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اسے ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اور مجھے ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکا. لیکن چونکہ وہ قانون کو سمجھتے نہیں تھے، قانون سے نابلد تھے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل جب بھی توہین عدالت کی کارروائی کسی بھی ریاست کی اعلیٰ عدلیہ میں ہو رہی ہو، کسی بھی شخصیت کے خلاف، کسی فرد کے خلاف، کسی شخص کے خلاف، تو اس کو ایڈوکیٹ جنرل اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ملزم کے ساتھ نہیں ہوتا. میں ایز اے ایڈوکیٹ جنرل تنویر الیاس صاحب کی کوئی بھی پیروی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ان کو میں اس قسم کی کوئی رہنمائی دے سکتا تھا، چونکہ وہ ملزم کی حیثیت سے توہین عدالت کے کیس میں کورٹ میں پیش ہوئے. میں اسٹیٹ کے ساتھ تھا، ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یہ بتائیے گا مقبول وار صاحب کہ تنویر الیاس صاحب نے سارے عمل میں اپنا مائنڈ اپلائی کیا، یا ان کے اطراف کچھ مشیر ایسے تھے جنہوں نے ان کو اس راستے پہ چلایا؟ یہ اس میں بڑی میں کھل کے بات کہتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کے گرد جو ان کے ساتھی تھے، کچھ دوست تھے، انہوں نے ان کو غلط راستے پہ چلا کے، غلط مشاورت دے کے، انہوں نے عدلیہ کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف ماجرائی پہ اکسایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب اگر عدلیہ کے خلاف اور ماجرائی اور قومی ریاستی اداروں کے خلاف ماجرائی نہ کرتے تو آج وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہوتے. یہ بتائیے گا مقبول وار صاحب، آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، ایک منجول لائر بھی ہیں، اور حالات پہ، قومی امور پہ، سیاست پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے 14 ماہ کی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس میں تو یہی گزارش کروں گا کہ چونکہ میں موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ میں نے 1 سال کام کیا ہے، میری اور ان کی روزانہ اگر نہیں تو ہر دوسرے دن ہماری جو حکومتی مقدمات میں ان میں ملاقات ہوتی تھی. وہ مجھے بلاتے تھے اور حکومتی مقدمات میں وہ مجھ سے رہنمائی لیتے تھے. اور بہت سے ایسے راز ہیں، قومی راز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ان کو ڈسکس کروں، یا جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی ذات کے خلاف کوئی میں ایسی بات کروں. چونکہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں، تو استعفیٰ دینے کے بعد میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کچھ ایسے انکشافات کروں جو قومی راز کے طور پہ میرے پاس ہیں، اور میرے لیے کسی صورت میں بھی مناسب نہیں. البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ حکومت آزاد کشمیر ڈیلیور نہیں کر سکی. جس امید کے ساتھ یہ حکومت بنائی گئی تھی، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ نالائق ٹولہ ہے. وہ اس نالائق ٹولہ نے آزاد کشمیر کے اندر کوئی ڈیلیور نہیں کیا، اور ہر طرف اس کو آزاد کشمیر کے اندر مایوسی ہے، ترقیاتی کام بند ہیں، بے روزگاری ہے. آپ ایک گھر میں چلے جائیں تو
تو آپ کو 5 بچے بچیاں جو ہیں وہ ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈگریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے گھر میں بیٹھی ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر بے روزگاری کا ایک بہت بڑا طوفان ہے. آپ کے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور میں سمجھتا ہوں اگر ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکی تو میرے نقطہ نظر سے پرائم منسٹر بھی مقبول ڈیلیور وار نہیں صاحب کر سکے. یہ بتائیے گا آپ مجھے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وزراء کی، وہ تو اپنا رونا روتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہمیں کسی معاملے میں آن بورڈ نہیں لیتے. اگر پرائم منسٹر ان کو آن بورڈ نہیں لیتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزراء کو حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے؟ نہیں، میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک بات جو میں بالکل کھل کے کہوں گا کہ پرائم منسٹر تمام وزراء سے مشاورت کرتا ہے، پرائم منسٹر ان کو بلاتا ہے. میری موجودگی اس کا مطلب یہ پرسیپشن غلط ہے. یہ غلط ہے. میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کی بات ہے، جو بھی معاملات ہوتے تھے، جو مسائل ہوتے تھے، پرائم منسٹر ان کی باتیں اور ان کے مسائل اور معاملات کو غور سے سنتا تھا اور ان پہ امپلیمنٹ بھی کرتا تھا. لیکن میں بالکل کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی ٹیم جو ہے وزراء کی ٹیم ہے، یا جو لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اتنے اہل نہیں ہیں، وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ جب یہ گیپ ہوا سیاسی جماعتوں کا، یہ جب گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکی تو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو مطالبات تھے وہ جائز مطالبات تھے، درست مطالبات تھے، اور پورے آزاد کشمیر کے اندر عام، اس خطے کے اندر عام لوگوں نے ان کو پذیرائی دی. اگر سیاسی رول ٹھیک ہوتا، سیاسی جماعتوں کا رول مثبت ہوتا، حکومت ڈیلیور کرتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیپ جو ہے. اچھا، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنا کردار ٹھیک ادا کر رہی ہوتی تو عوامی ایکشن کمیٹی کے وجود کی نوبت ہی نہ آتی. وجود کی نوبت نہ آتی. اور پھر جب عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات بھی وہ حکومت کے سامنے لے کے آئی ہے وہ جائز مطالبات ہیں، ان مطالبات سے انکار نہیں کیے جا سکتا. پرائم منسٹر بھی کئی موقعوں پہ اس کا اقرار کر چکا ہے. لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جب مطالبات کی بات آئی تو انہوں نے کئی موقعوں پہ ان مطالبات کو درست اور صحیح قرار دیا. جس دن کال دی گئی اس دن پرائم منسٹر کی ٹیم نے جو رول پلے کیا آزاد کشمیر کے اندر، جس طریقے سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سیاسی نقطہ نظر سے بھی اور عام حالات میں بھی جو ہے وہ خدمت صحیح نہیں کی گئی. اور اس کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے اس بار یا اس بار، اس سے ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت آزاد کشمیر نے جو بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے وعدے کیے ہیں، ان کے مطالبات تسلیم کیے، ان پہ فوری طور پر یہ عمل درآمد بتائیے گا کریں. مقبول وار صاحب کہ ایک بار پھر حکومت اس جگہ پہ چل پڑی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، لیکن اب پھر ایک ابہام سامنے آ گیا ہے کہ محکمہ ان لینڈ ریونیو نے برقیات کو بل کی اجرائیگی سے روک دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت ان معاملات کو سنجیدہ نہیں لیتی تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے جی، اس میں ریاست جو ہے آزاد کشمیر جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے اندر تمام اداروں کو رول مثبت انداز میں آئین اور قانون کی روشنی میں پلے کرنا چاہیے اور عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات ٹیبل پہ انہوں نے مان لی ہے، حکومتی اداروں نے بھی مانی ہے، حکومت نے بھی مانی ہے، بیوروکریسی نے بھی مانی ہے اور کیبنٹ نے بھی مانگی ہے، اور اگر یہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آزاد خطے میں جو حالات خراب ہو گئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر پہ عائد ہوگی. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہر لحاظ سے درست ہیں اور حکومت کو فوری طور پر ان مطالبات کو تسلیم کر کے ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہیے. یہ بتائیے گا مقبول وار صاحب، آپ ایک لاہر بھی ہیں، اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ محکمہ ان لینڈ ریونیو نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ ٹیکسز کا جو معاملہ ہے وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ایکٹ کے دیے یہاں پہ لاگو تھا، اب اس کی واپسی کے لیے بھی وہی پروسیس لاگو ہوگا. یہ جو نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری کیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. بحیثیت قانون دان آپ یہ بتائیے گا یہ کیا پروسیجر بنتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو محکمہ انگلینڈ کا جو محکمہ ہے یہ حکومت کے تابع ہے. جب کیبنٹ اور حکومت کو ڈیسیژن کرے گی تو یہ تمام ادارے آئین اور قانون کی روشنی میں پابند ہیں کہ حکومت کے ڈیسیجن کو منوان اس میں امپلیمنٹ کریں اور اس سے انحراف کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. یہ بتائیے گا مقبول وار صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں بہت ہی اہم نوعیت کے مقدمات زیر کار ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ ان مقدمات کے؟ دیکھیں جی، میں اس میں بالکل کھل کے ایک بات کہوں کہ میرے جو 2.5-3 سال کا عرصہ ایز اے ایڈوکیٹ جنرل گزرا ہے، اس میں آزاد ریاست کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے حکومت کے اور جو امپارٹنٹ نوعیت کے جتنے بھی مقدمات تھے وہ سارے کے سارے تقریباً ان مقدمات کا ڈسپوزل ہو چکا ہوا ہے. اکا دکا مقدمات رہتے ہیں،
کوئی سپریم کورٹ میں رہتا ہے، کوئی ہائی کورٹ میں رہتا ہے. آپ ہماری جوڈیشل کانفرنسز ہو چکی ہے، ان میں ہزاروں کی تعداد میں ہائی کورٹ کے ججز نے بڑی محنت اور لگن سے، سپریم کورٹ کے تمام ججز نے دن رات کام کر کے ہزاروں کی تعداد میں جو کیسز ہیں ان میں لوگوں کو انصاف فراہم کیا. اور آج میرا خیال میں بڑی بہت ہی کم تعداد میں کوئی مقدمات ہیں جو جن میں اکا دکا کوئی امپارٹنٹ مقدمات ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی ڈیٹیں فکس ہو چکی ہیں. جو ہماری یہ جو چھٹیاں ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اس کے فوراً بعد وہ اہم نوعیت کے مقدمات کے لیے تاریخیں مقرر ہیں، ان کا ڈسپوزل بھی ہو جائے گا. اور میں یہ بات بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ آزاد خطہ کے لوگ جو ہیں اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کی آزاد عدلیہ جو ہے وہ بہتر انداز میں قانون کی بالادستی کے لیے، آئین اور قانون کے لیے جس انداز میں وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے ہم لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات. بہت شکریہ خواجہ مقبول وار ایڈوکیٹ صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے آزاد کشمیر کے ممتاز سیاستدان، ممتاز قانون دان جناب خواجہ مقبول وار ایڈوکیٹ صاحب، جن کے ساتھ ہم نے بات کی ان کے استعفے کے حوالے سے، سیاسی امور کے حوالے سے، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، اعلیٰ عدالتوں میں زیر کار مقدمات کے حوالے سے. ناظرین، ہم آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے. ہم اپنے پروگرام میں انہی موضوعات کو، انہی سوالات کو زیر بحث لاتے ہیں جو آپ کی طرف سے ہمیں نشاندہی کی جاتی ہے. نئے پروگرام کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.